پہلے کھانا کھلایا، اس کے بعد کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے خاندان والوں، تم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے کہ اللہ نے اپنا آخری نبی تم میں بھیجا، اپنا آخری رسول تم میں مبعوث فرمایا، میں تمہیں میں سے ہوں اور اللہ نے مجھے اپنی رسالت سے سرفراز کیا ہے۔ میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور میری رسالت پر ایمان لاؤ تاکہ دوزخ سے بچ جاؤ۔ بتاؤ میرے اس مشن میں کون دے گا میرا ساتھ؟ ایسے ہی پورا خاندان حاضر، آپ کے چچیرے بھی ہیں، چچا بھی ہیں، رشتے کے دادا بھی ہیں اور خاندانی بھی ہیں، اور سرکار فرما رہے ہیں بتاؤ کون دے گا میرا ساتھ؟ مگر پورے خاندان پر سناٹا، پوری محفل میں خاموشی، کوئی نہیں بول رہا۔ سرکار ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، یہ چچا بول جائے، وہ چچیرا بول جائے، یہ رشتے کا دادا بول جائے، یہ خاندانی بول جائے کہ میں آپ کی حمایت کروں گا، مگر کوئی نہیں بول رہا، خاموشی، سناٹا، اور آقا فرما رہے ہیں بتاؤ کون دے گا میرا ساتھ؟ بار بار کہہ رہے ہیں مگر کوئی بولنے والا نہیں۔ اچانک ایک بچکانی آواز بلند ہوئی، اے اللہ کے رسول، کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے مگر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بچکانی آواز، سب نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا کون بولا تو نظر آیا کہ 8 سال کا ایک بچہ بولا۔ سبحان اس کی اللہ، ہمت دیکھیے، استقامت دیکھیے، 8 سال کا بچہ اور پورے خاندان کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ ٹھوک کر کہہ رہا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کوئی نوجوان نہیں بولا، کوئی جوان نہیں بولا، کسی ادھیڑ نے زبان نہیں کھولی، کسی بوڑھے نے بھی بولنے کی ہمت نہ کی۔ 8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سب نے دھیان دیا، غور سے دیکھا یہ بچہ ہے کون ہمت والا، تو نظر آیا یہ بچہ وہ ہے کہ جس کے باپ نے اس کا نام علی رکھا تھا، نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو شیر خدا بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان سمری، عرس سمری، فیضان پیر و مرشد کا دامن۔ اللہ سبحان اللہ، یہ شیر خدا ہے، یہ علی مرتضیٰ ہے، یہ حیدر کرار ہے۔ 8 سال کی عمر ہے اور تاریخی حقیقت ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے انہوں نے ہی کلمہ پڑھا تھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، سرکار کو رسول مانا تھا، اور ماننے کے بعد ایسے ثابت قدم ہوئے کہ اتنے بڑے مجمع میں سارے خاندانیوں کے درمیان جب کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر پایا تو اکیلے 8 سال کے اس بچے نے کھڑے ہو کر حمایت کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرات تھوڑا ابھی ایسی تشریف دینا، ہاں ایسی گھوم کے بیٹھ گئی۔ ذرا دیکھیں کیسی ثابت قدمی ہے بچپن میں، کیسی مضبوطی، کیسی پختگی۔ دنیا پکار اٹھی کہ بچپن میں جس کی ہمت کا یہ عالم ہے تو جوانی میں کیا عالم ہے۔ اور جب جوانی کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا پکار اٹھے، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ دشمن کے مقابلے پر آتا ہے اور تلواروں سے لڑائی ہوتی ہے تو دشمن سامنے آتا ہے تو دشمن کی تلوار حملے کو اٹھا کرتی ہے، مگر علی کی شان یہ ہے کہ جب علی دشمنوں کے سامنے آتے ہیں تو دشمنوں کی تلواریں ان پر حملے کو اٹھا نہیں کرتی بلکہ ان کی سلامی کے لیے جھک جایا کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، اللہ اکبر۔ شیر خدا نے جب کیا یہ اعلان، اس وقت تو 8 سال کے بچے تھے، تو سرکار کا سگا چچا جس کا نام تھا ابو لہب، سگا چچا، اور پھر یہ حضرات تشریف فرما ہے علماء، پورا قرآن پڑھیے
سرکار کے والد 12 بھائی تھے، ایک آپ کے والد اور 11 چچا، اور مشہور روایت کے مطابق ان 12 میں سے کسی کا نام آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا تو اسی ابو لہب کا نام ملے گا، اور پوری سورت اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، شیر خدا کا مذاق ہی نہیں بنایا، آقا کی شان میں بھی اس نے گستاخیاں کی، گستاخ رسول تھا، تو اس کے بارے میں نازل ہوئی پوری سورت تبت یدا ابی لہب۔ یا ابی لہب یہی ہے؟ اس سورت میں کیا ہے یہ ان علماء سے پوچھئے تو آپ کو بتائیں گے کہ اس سورت میں ابو لہب کی مذمت ہے، ابو لہب کی تعریف نہیں ہے، یہ ابو لہب کی مذمت ہے۔ کیوں ہے مذمت؟ اس لیے کہ وہ رسول پاک کا گستاخ تھا۔ آج جب سنی علماء وہابیوں دیوبندیوں جو کہ گستاخ رسول ہیں ان کے چہرے سے نقاب اٹھا کر ان کی حقیقت بتاتے ہیں تو کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کو برا مت کہو، برا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا گستاخ رسول کو برا کہنا اور ان کی مذمت کرنا اگر برا کام ہے تو نکال دو قرآن سے تبت یدا کی سورت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ نکالو قرآن سے تبت یدا کی سورت کے، اس میں گستاخ رسول کی مذمت ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔ اور سورت تو بہت بڑی بات ہے، اگر دنیا کے سارے باطل پرست پوری طاقت لگا دے کہ قرآن سے ایک حرف نکال دے تو نہیں نکال سکتے، بے شک بے شک، کتنی ہی کوشش کر لیں قرآن کا صبر زیر نہیں بدل سکتے۔ دنیا کی اگر ساری حکومتیں مل کر کسی کتاب کو مٹانا چاہیں، پوری دنیا کے گھر گھر کی تلاشی لے لیں، ہر جگہ ڈھونڈ لیں، اور وہ کتاب جہاں جہاں بھی موجود ہو سب کو جمع کر کے سمندر میں ڈال دیں، وہ کتاب ختم ہو جائے گی۔ لیکن اسلام کے دشمن نے کہ اگر دنیا کے سارے اسلام دشمن ملک اور وہ حکومتیں مل کر قرآن مٹانا چاہیں اور پوری دنیا کے گھر گھر میں تلاش کر کے قرآن کو اکٹھا کر لیں، ہر گھر کی تلاشی لے لیں، ہر مسجد میں تلاش کر لیں، ہر خانقاہ میں ڈھونڈ لیں، ہر مدرسے میں ڈھونڈ لیں اور سارے قرآن کو اکٹھا کر لیں، ایک ورق کہیں نہ چھوڑیں اور سب کو سمندر میں غرق کر دیں، قرآن تب بھی نہیں مٹے گا۔ ہماری قوم کے 10-10 سال کے بچے کاغذ اور قلم لے کر بیٹھیں گے اور پورا قرآن پھر کاغذ پر اتار دیں گے۔ دنیا کی ہر کتاب کاغذ کے صفحوں میں محفوظ ہے اور قرآن مومنوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شان اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، یہ مومنوں کے سینوں میں ہے۔ بے شک بے شک۔ اور قاری فروغ عالم صاحب جیسے زیادہ عمر والوں کے ہی نہیں بلکہ ان کی درسگاہوں میں بیٹھ کر 10-10 سال کے بچے پورے قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو قرآن کا ایک حرف بھی کوئی نہیں بدل سکتا، ایک حرف بھی نہیں نکال سکتا۔ قرآن اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رحمت الہی نے لیا، تو اس کا ایک حرف نہیں نکالا جا سکتا، تو پوری تبت یدا کی سورت کون نکال سکتا ہے؟ تو جب تک تبت یدا کی سورت قرآن میں رہے گی اور بے شک ہمیشہ رہے گی، وہ اعلان کرتی رہے گی کہ نبی کے گستاخوں کی مذمت کرنا یہ برا کام نہیں بلکہ قرآن کی پیاری سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی ہے پیاری سنت۔ بیٹھ جا میرے بھائی، اور یہ بھی سن لیجئے، قرآن پڑھنا ثواب، کتنا ثواب؟ آقا نے فرمایا کہ ایک حرف پر 10 نیکی۔ اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے،
فرمایا الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، تو جو صرف الف لام میم پڑھ لے اس کو ملیں گی 30 نیکیاں۔ سبحان اللہ، تو جو پورا قرآن پڑھے اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اسلام نے تو نیکیوں کے خزانے مسلمانوں کے لیے کھول دیے، سرکار نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے، مگر یہ مسلمان کی محرومی ہے کہ پھر بھی ثواب جمع نہیں کرتا۔ یہاں تو عالم یہ ہے تھوڑا کرو اور بہت پاؤ، ایسا ہے ثواب۔ اے بیٹا ادھر سن، بیٹا تھوڑی دیر یہاں بیٹھے ادھر دھیان دے کے سن لو، ایسا ادھر تو سب دن دیکھتے رہتے ہو، تھوڑا دھیان دو۔ ایک بار سرکار نے عورتوں سے فرمایا کہ جب بلال اذان پڑھا کریں تو جو کلمہ بلال بولا کریں بعد میں تم بھی اسی کو دوہرا دیا کرو۔ وہ کہیں اللہ اکبر تو تم بھی کہہ دو اللہ اکبر۔ اس طرح اذان کے کلمے دہراتی رہو۔ عورتوں سے فرمایا اگر تم کلمات اذان کو دہراتی رہو گی تو ہر کلمے پر 1,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 1,00,000 نیکی ہر کلمے پر۔ مرد بھی سن رہے تھے، جب آقا عورتوں سے خطاب فرما کر فارغ ہوئے، مردوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ثواب عورتوں کے لیے ہوا، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو سنو مسلمانوں سنو اور اپنی قسمت کی بلندی پر جھوم جاؤ کہ آقا کی غلامی کے صدقے تمہارے لیے ثواب کے کیسے خزانے کھولے گئے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا عورتوں کو ہر کلمے پر 1,00,000 نیکیاں ملیں گی تو مردوں کو ہر کلمے پر 2,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا ثواب، مگر مسلمان کو ثواب حاصل کرنے کی فرصت ہی کہاں ہے؟ قرآن پڑھنے پر اتنا ثواب کہ ہر حرف پر 10 نیکی، اور بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک کہیں سے بھی پڑھیے تو یہی ثواب ملے گا۔ کوئی قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے تب بھی ثواب، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھا تب بھی ثواب، والذین معہ اشداء علی الکفار پڑھا تب بھی یہی ثواب، الا ان اولیاء اللہ پڑھا تب بھی یہی ثواب، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء پڑھے تب بھی ثواب، اور تبت یدا پڑھے تب بھی ثواب۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، بے شک۔ بیٹے چھوٹے بھائی ہو تو بیٹا ایسا مت کرو، تبت یدا پڑھے تب بھی ثواب۔ قل هو اللہ میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کیا ہے؟ رسول اللہ کی تعریف۔ والذین معہ میں کیا ہے؟ صحابہ کی تعریف۔ الا ان اولیاء اللہ میں کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی تعریف۔ انما یخشی اللہ میں کیا ہے؟ علماء کرام کی تعریف۔ اور تبت یدا میں کیا ہے؟ گستاخ رسول کی مذمت۔ تو پتہ چلا اللہ کی تعریف کرو تب بھی ثواب، رسول پاک کی تعریف کرو تب بھی ثواب، صحابہ کی تعریف کرو تب بھی ثواب، اولیاء کی تعریف کرو تب بھی ثواب، علماء کی تعریف کرو تب بھی ثواب، اور گستاخ رسول کی مذمت کرو تب بھی ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ توفیق ہے۔